کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 25 انبیاء علیہم السلام کا نام لے کے ذکر فرمایا ہے۔ باقی جتنے انبیاء ہیں ان کا اجمالی ذکر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب بہت انبیاء ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو بیان کیے، منہم من لم نقصص علیک، اور بہت ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ تو ان 25 انبیاء میں سے پھر 4 انبیاء جو ہیں ان کا ذکر قرآن میں بہت بے حد تفصیل سے آیا ہے اور مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں، اعراف میں، سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ الانبیاء میں، یعنی کئی صورتوں میں ذکر ہے۔ ان میں ایک حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ فرمایا ہے اور بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ حضرت آدم جو ہیں وہ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، وہیں سے تخلیق انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے آدم کو پیدا کیا، پھر حوا کو پیدا کیا، اس کے بعد پھر آگے آ کے ان کی نسل چلی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے ہر مخلوق کو حکم سے پیدا فرمایا ہے کہ ہو جا، ہو گیا۔ اور اللہ نے بعض کام جو ہیں وہ ملائکہ کے ذریعے فرمائے ہیں۔ ملائکہ کو حکم دیا کہ اس کا روح قبض کر لو، نے جا کے قبض کر لیا۔ لیکن یہ آدم کی شان ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، کما یلیق بشانہ۔ یہ بحث کبھی نہ کرنا کہ ہاتھ کیسے ہیں، کتنے لمبے ہیں، کتنے چوڑے ہیں۔ یہ بحث کرو گے تو پھر کافر ہو جاؤ۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں ان پر بس ایمان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ انسان مخلوق کے بارے میں تو بات کر سکتا ہے، خالق کے کنہوں میں کیسے پہنچے؟ وہاں تو عقل ہی کام نہیں کرتی نا۔ وہ چیزیں تو ماورائے عقل ہیں، اس لیے وہاں ہمارا یہی ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، آمنا بھی۔ جیسے کافروں نے، یہودیوں نے کہا تھا قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جس کے رد میں آیا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے۔ اسی طرح اللہ کے چہرے مبارک کا بھی ذکر ہے قرآن میں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وجہ اللہ کا ذکر آ گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں اللہ کے آنکھوں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بناؤ میری آنکھوں کے سامنے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں ساق کا بھی ذکر ہے کہ قیامت کے دن یوم یکشف عن ساق، جب آپ اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹائیں گے، پردہ ہٹائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزول کا بھی ذکر ہے کہ اللہ عرش سے نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر۔ اور یہ بھی قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی، قیامت والے دن اللہ اس سرزمین پہ تشریف لائیں گے تاکہ لوگوں کے درمیان میں عدل ہو۔ جاء ربک والملائکۃ صفا صفا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ۔
تو یہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ تو بہرحال ایک موٹی بات یاد رکھ لیں، انشاءاللہ ایمان سلامت رہے گا، کسی دھوکے میں نہیں پڑو گے کہ اس کو علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے، سلف صالحین نے، اولیاء اللہ نے ان کلموں میں کہا ہے کہ نحن نؤمن باسمائہ و صفاتہ ما ذکرہ اللہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ من غیر تکییف ولا تعطیل ولا تشبیہ ولا تمثیل، کہ ہمارا اللہ کے ناموں پر بھی ایمان ہے، اللہ کی صفات پر بھی ایمان ہے، لیکن صفتیں بھی وہ جو قرآن میں ہیں یا حضور نے بیان فرما دی، خود نہیں بنانی صفت۔ لیکن کیسے ایمان ہے کہ ہم اس کی تکییف نہیں کریں گے کہ جی آپ کا ہاتھ کیسے، نہیں، ہاتھ ہے بس، اور مثال بھی نہیں دیں گے کہ جی آپ کا چہرہ مبارک ایسے ہے، یہ مثال بھی نہیں دی، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں۔ اور اسی آیت کے ساتھ دیکھیں کیسے اللہ ایک تو فرماتے اس کی مثل کوئی نہیں، آگے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں۔ تو اب جو ملحدین تھے ان کو مغالطہ لگ گیا، انہوں نے کہا سنتے تو ہم بھی ہیں، دیکھتے تو ہم بھی ہیں، پھر ہماری طرح سننا دیکھنا ہو گیا نا، اللہ بھی سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ جہالت ہے، ہمارے سننے اور اس کے سننے میں فرق ہے۔ ہم سنتے ہیں لیکن بات تھوڑی دور چلی جائے تو ہم نہیں سن سکتے، کانوں میں کوئی بیماری ہو جائے ہم نہیں سن سکتے، اگر ہمارے آگے دیوار آ جائے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو، اگر کوئی چیونٹی، جیسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ النملۃ السوداء فی اللیلۃ الظلماء، کہ اندھیری رات ہو اور چیونٹی بھی سیاہ ہو، علی الصخرۃ الصماء، اور پتھر پہ چل رہی ہو، اس کے پاؤں کی آواز بھی وہ سنتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے تو اللہ دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں کہ ہمیں پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ شان آدم ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ملائکہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس میں میں روح پھونکوں پھر اس کے بعد تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ روح پھونکنے کے فوراً بعد، وہ تو کئی دنوں کے بعد کی بات ہے سجدے کی، کبھی اختصار ہوتا ہے، کبھی اجمال ہوتا ہے، کبھی تفصیل ہوتی ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو آدم علیہ السلام کا اس زمانے میں آسمانوں میں تخلیق جو ہے تقریباً آپ کا قد مبارک جو ہے وہ 60 ہاتھ کے برابر تھا۔ پھر اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا، اب ملائکہ سے مراد تمام ملائکہ ہیں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، آسمانوں کے، زمینوں کے، حول العرش، حول الکرسی، جتنے بھی، کلہم، پھر اجمعون، کلہم کا لفظ بھی آ گیا، اجمعون جمع کا صیغہ بھی آ گیا، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔ صرف سجدے سے انکار کس نے کیا؟ الا ابلیس، ابلیس نے نہیں سجدہ، ابا، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر جو یعنی اتنا بڑا عابد زاہد تھا کہ ملائے اعلیٰ میں ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، بدبخت، لیکن تیرے ابے کو سجدہ نہ کیا تو ملعون بن گیا، اور تو خدا کو سجدہ نہ کرے تو مسلمان رہے گا۔
اس نے تو آدم کو سجدہ نہیں کیا نا، خدا کے سجدے کا انکار تو نہیں کیا۔ تو اگر وہ اللہ کے حکم پر تیرے ابا کو سجدہ نہ کرے وہ تو بن جائے ملعون، اور تم خود خدا کو سجدہ نہ کرو۔ صبح کو نیند نہیں کھلتی جی، ظہر عصر کو مشغول ہوتے ہیں، بعد رات کو آتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی۔ اس کو روٹی کھانے کی ہمت ہوتی ہے، دفتر میں جانے کی ہمت ہوتی ہے، ڈیوٹی کرنے کی ہمت ہوتی ہے، لیکن نماز کی ہمت، وجہ کیا ہے؟ منافق ہے کہ منافقوں کو ہمت نہیں ہوتی۔ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، جب وہ نماز پڑھیں گے بھی تو ایسے مر مر کے پڑھیں گے۔ اور مومن کی تو خوشی راحت ایمان ہی نماز میں ہے۔ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اذان کہو ہمیں راحت پہنچاؤ۔ تو ان کی تو مومن کی تو راحت نماز میں ہے۔ تو اب ابلیس نے جو سجدہ نہ کیا، اب اس کے بعد علماء اس کا ایک جواب یہ کہتے ہیں کہ جی حکم تو ملائکہ کو تھا، ابلیس کو تو نہیں تھا نا۔ لیکن اس کے دو جواب ہیں یار۔ ایک جواب تو یہ دیتے ہیں کہ چونکہ ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا تو جب بڑے کو سجدہ حکم ہو تو چھوٹے کو تو خود بخود ہو جاتا ہے۔ جب استاد کسی کے لیے کھڑا ہو جائے تو شاگرد تو خود بخود ہی کھڑا ہوگا نا۔ تو جب ملائکہ سجدہ کر رہے تھے اس کو، لیکن اصل حکم وہی ہے جو قرآن میں ہے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کہ ابلیس ہم نے جب تمہیں حکم دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ مانا اس کو بھی حکم تھا۔ اب اس نے آگے اپنا عقل لڑایا، جو اللہ رسول کے مقابلے پہ عقل لڑائے نا پھر وہ ابلیس بن جاتا۔ اللہ نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی، اللہ کے رسول نے فرما دیا بات ختم ہو گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب قبر ہوتا ہے، جی کیسے ہوتا ہے؟ تمہارے عقل کیا تعلق ہے اس بات سے؟ جب مرو گے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو عقل، ابلیس نے بھی عقل لڑایا نا دلائل کے ساتھ کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، دلائل دیے یا اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کا کام جھکنا ہے، مٹی کا کام نیچے رہنا ہے، میں تو آگ سے پیدا، آگ کا کام روشن کرنا ہے، آگ کا کام اوپر اٹھنا ہے، اور پھر ساری دنیا کے کام آگ سے چلیں گے، مٹی سے تھوڑے چلیں گے۔ آج دیکھیں نا ہوائی جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، کوئی چیز چلتی ہے سب بجلی سے چل رہی ہے، آگ سے چل رہی ہے نا، سٹیم بنے گا تو چلے گی نا۔ لیکن اس بدبخت کو پتہ نہیں تھا تمہارا کام حکم کی تعمیل ہے، تمہارا کام عقل لڑانا نہیں، اور اگر تم عقل بھی لڑاؤ تو اللہ نے مٹی میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ مٹی کو آگ میں ڈالو تو آگ بجھ جاتی۔ آگ مٹی کے اوپر جلتی رہے، اب مٹی کی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن مٹی کو آگ کے اوپر ڈال دو آگ ختم۔ اسی لیے جب قیامت قائم ہوگی نا جی اور آدم کی اولاد جنت میں جائے گی تو اب وہ ابلیس چیخے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا تو ایک تو آدم علیہ السلام کا قصہ اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ نے کئی صورتوں میں بیان فرمایا، یاد رکھو۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کے فرعون میں بچپن کا قصہ، جوانی کا قصہ، ان کے ہاتھ سے بندے کے مر جانے کا قصہ، پھر مصر چھوڑ کے مدین جانے کا، مدائن جانے کا، یعنی پوری تفصیل ہے۔ وجہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اتنی تفصیل سے کیوں آیا کہ حضور کے زمانے میں یہودی موجود تھے مدینے میں،
اور یہود اپنے آپ کو اہل کتاب بھی کہتے تھے، تورات تھی ان کے پاس، تو جب حضور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے تو ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ سچا نبی ہے، ورنہ اس کو کیسے پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا؟ وہ تو 1200 سال پہلے گزر گئے۔ تو حضور کی نبوت کی تصدیق ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ نے کئی صورتوں میں بیان کیا ہے۔ کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بانی کعبہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے مقام ابراہیم اور کعبہ اور سنت قربانی اور سب ابراہیم الخلیل کی یاد کو تازہ کیا۔ اور ابراہیم کا قصہ تفصیل سے کیوں آیا کہ مکے والے کہتے تھے ہم بھی ملت ابراہیم پہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا ہے ہم اس کے مجاور ہیں، ہم تو ملت ابراہیم ہی پہ ہیں۔ جیسے آج کا مشرک بھی کہتا ہے کہ جی ہم تو اللہ کی توحید پہ ہیں، جن لوگوں نے ساری زندگی اللہ کا کام کیا ہے ہم اس کی قبروں پر سجدے کر رہے ہیں، ان کا احترام کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ابراہیم کا قصہ بھی بیان کر دیا تاکہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ نہ یہودیت نہ نصرانیت نہ شرک، ابراہیم تو شرک سے پاک۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان کی پیدائش کا قصہ، ان کی والدہ بی بی مریم کا قصہ، ان کی نانی امرات عمران کا قصہ، پھر ان کے معجزات کا قصہ، پھر ان کا رفع الی السماء کا قصہ، یعنی بڑی تفصیل ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نصارہ بھی موجود تھے حضور کے زمانے میں، تو جب حضور عیسیٰ کی بات کریں گے تو نصرانی کو سوچنا تو پڑے گا کہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ان انبیاء کے قصوں کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا۔ اب دوسرا مسئلہ یہاں یہ سمجھیں کہ یہاں آیا ہے نا فَنَسِيَ، آدم بھول گیا، تو یہ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لیکن نسیان ہو سکتا ہے، بھول سکتے، سہو ہو جاتی ہے، بھول جانا سہو ہو جانا یہ گناہ نہیں ہے، ورنہ گناہوں سے انبیاء پاک ہوتے ہیں، کبائر سے بھی پاک ہوتے ہیں، صغائر سے بھی پاک ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ بھول جانا جو ہے وہ جیسے کہ حضور نے فرمایا نسی آدم و نسی ذریت ہو، جب ابا بھول گیا تو آگے اولاد نے بھی تو بھولنا ہے، وہ باپ والی صفتیں تو اولاد میں آتی ہیں نا۔ حضور پاک بھی بھول گئے نماز میں، آپ نے 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھا دی، سلام پھیر دیے، بھول گئے۔ اسی لیے پھر حضور نے فرمایا تھا کہ انما انا بشر انسا کما تنسون واغضب کما تغضبون، اے صحابہ میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، میں ابن عبداللہ ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تم کو آتا ہے۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، اگر میں کوئی بات بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ تو نسیان کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اچھا اب اللہ آدم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے نسیا، پھر فرماتے عصا آدم ربہ فغوا، عصا تو عصیان ہے، نافرمانی ہے، غوا گمراہی ہے، پھر آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ بھول گیا۔ تو علماء نے فرمایا بھائی کہ بڑوں کی چھوٹی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے، اگر شان بڑی ہو تو پھر ترک اولا جو ہے وہ بھی گناہ ہو جاتا ہے، ترک افضل جو ہے وہ بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو نا تم عمرے پہ آئے ہو، نمازیں نہ پڑھو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ والوں کی تو تہجد قضا ہو جائے تو سارا دن روتے رہتے ہیں کہ مجھ سے کون سا گناہ ہوا کہ رات اللہ نے مجھے نماز نہیں پڑھنے دی، وہ تو سارا دن اسی میں روتے ہیں۔
اور ہمارے فرض بھی نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں، بھی عمرہ کر لیا بس خلاص، طواف ہو گیا، صفا ہو گئی، کعبہ شریف دیکھ لیا، اب کیا ضرورت ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں؟ لیکن ایک مسئلہ سمجھ لو کہ اگر آدمی ایک فرض نماز عمدن چھوڑ دے تو اس کو عمرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ عمرہ نہ کرے۔ ایک غلطی آپ اپنے ملک میں کرتے تھے، ایک مکہ مدینے میں کریں گے تو آسمان زمین کا فرق ہے۔ وہاں بھی آپ شیو کراتے تھے اور مکہ مدینے میں بھی شیو کراؤ، وہاں بھی آپ جھوٹ بولتے تھے، یہاں بھی جھوٹ بولو، وہاں بھی آپ اگر حرام کھاتے تھے یہاں بھی کھاؤ، پھر کیا فائدہ عمرے پہ آنے کا؟ کسی نے اسی لیے کہا تھا نا کہ زمین بدلی، زمان بدلا، مکین بدلی، مکان بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ اس لیے یاد رکھو، اگر عمرے کے بعد تیرے اندر تبدیلی نہیں آئی تو سمجھ لو کہ عمرہ قبول نہیں ہوا۔ تو اس لیے آدم علیہ السلام کو جب اللہ عتاب تھا تو کہا نافرمانی کی، جب رحم فرمایا تو کہا بھول گئے، ہم نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ پھر درخواست بھی خود بنا کے دے دی کہ یہ درخواست کرو تو ہم بخش دیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا، مانگنا بھی سکھا دیا، جب بخشنے پہ آتے ہیں نا مانگنا بھی خود سکھا دیا۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے۔ اچھا، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بڑی وضاحت سے بتلا دیا کہ ان ھذا عدو لک ولزوجک، کہ آدم یہ ابلیس تیرا بھی دشمن، تیری بیوی کا بھی دشمن۔ اگر یہاں صرف یہ کہہ دیتے کہ آدم تیرا دشمن تو کافی تھا، لیکن بیوی کا نام بھی ساتھ لیا تاکہ وہ بھی کسی دھوکے میں نہ رہے کہ میں تو نبی کی بیوی ہوں، میرے ساتھ شیطان کا کیا کام، میں تو آدم کی بیوی ہوں، میں تو خلیفۃ اللہ فی الارض کی بیوی ہوں۔ نہیں، تیرا بھی دشمن ہے، اور دشمن تو دونوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تم دونوں کو یہ جنت سے نکال نہ دے، اگر ایسا ہوا تو پھر تمہارے لیے بڑی بدبختی ہے۔ کہاں جنت اور پھر کہاں یہ دنیا؟ اور جنت کی تو صفت یہ ہے کہ انک اللہ تجوع فیہا ولا تعری، یعنی یہاں نہ بھوک لگتی ہے، نہ کبھی آدمی کو کسی قسم کی عریانی ہوتی ہے، اسی طرح نہ پیاس لگتی ہے، نہ سورج کی گرمی لگتی ہے۔ جنت میں کتنے آرام سے ہو تم، لیکن خبردار اس سے بچ کے رہنا۔ یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ اللہ نے فرما دیا کہ فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کھاؤ پیو، جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، تاکہ امتحان بھی ہو جائے، ورنہ اللہ اس درخت کو دیکھنے ہی نہ دیتے آدم کو، نظر ہی نہ آتا، پھر کیا ہوتا؟ امتحان تو یہی تھا کہ درخت سامنے ہے لیکن نہ کھاؤ۔ امتحان تو یہی ہے کہ بڑی خوبصورت چہرے والی عورتیں سامنے ہیں لیکن نظر جھکا لو، ہو ہی نہ تو پھر تو ہر کوئی ولی ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، ابلیس نے وسوسہ ڈالا۔ اب لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں جی، وہ سانپ کی شکل میں اندر آ گیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، کوئی تیرا دروازہ تھا کہ وہ لاک ٹوٹ گیا۔
وہ تو اللہ کے دروازے ہیں، اللہ کے بندے۔ بات یہ ہے کہ وسوسہ ایک ایسی بری بلا ہے۔ اب دیکھو نا، تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہارے دل میں وسوسہ آ رہا ہے، گھر کا آ رہا ہے، کسی کا، تو کیا وہ تمہارے ساتھ ہے؟ وسوسہ نماز پڑھ رہا ہے اور فکر کر رہا ہے کہ یار میرے کاروبار کا کیا ہوا، دکان کا کیا ہوا، پتہ نہیں آج ملازم نے وقت پہ دکان کھولی نہ کھولی، کہاں دکان کہاں ملازم۔ وسوسہ تمہیں یہاں مکے میں آ رہا ہے، تو وسوسہ دور سے بھی آ سکتا ہے، اس کے لیے سام بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وسوسہ کیا ڈالا؟ یاد رکھو کہ عالم کو علم کا وسوسہ ڈال کے مارتا ہے کہ ہاں تم بڑے عالم ہو، بس مر گیا، تمہارے جیسا تو خطیب ہی کوئی نہیں، خطیب العصر ہو اور خطیب الدہر ہو اور علامۃ الفلان ہو، پر نتیجہ یہ ہے کہ وہ علم کے تکبر میں مارا گیا۔ اولیاء اللہ کو ان کی ولایت کے دھوکے میں مارے، وجی کمال ہے، تمہارے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، جو چاہو کر دو۔ اس لیے آدم کو بھی اسی میں مارا کہ جس جنت کی تعریف یہ سن چکا ہے نا، تو اسی جنت کا اس کو شوق دلاؤ، تب یہ دھوکے میں آئے گا۔ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، آدم میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جس درخت کے کھانے سے تم ہمیشہ جنت میں رہو اور ایسا اقتدار ملے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اب آدم جنت کے دھوکے میں آ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ آدم علیہ السلام نے بھی بات مان لی، یہی ہے، ورنہ سے یا بھول گئے کہ اللہ نے تو مجھے منع کیا تھا کہ اس کی بات نہیں ماننی، درخت کا کوئی چیز نہیں چکھنی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا فَأَكَلَا، دونوں نے کھایا، یہ نہیں کہ اکیلا آدم نے، آدم نے بھی کھایا اور بی بی حوا نے بھی کھایا۔ اس کی فوری سزا کیا ملی؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان دونوں کی اپنے ایک دوسرے کے سامنے شرمگاہیں کھل گئیں، کپڑے اتر گئے۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے نا کہ کسی کا کپڑا اتر جائے۔ دیکھا نہیں آج کل بھی مجرموں کو جب سزا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کپڑے اتر اس کے۔ تو پہلی سزا ہمارے ابا کو بھی یہی ملی کہ کپڑے اتر گئے۔ اب آدم اور حوا دونوں حیران ہیں کہ انہوں نے تو کبھی اپنا ننگ دیکھا ہی نہیں تھا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اب دونوں نے جنت کے درختوں سے پتے پکڑ کے توڑ کے اپنے بدن کو چھپایا۔ یہاں تو خیر ذکر نہیں ہے، لیکن بعض روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے تین کے پتے، جس کو آپ انجیر کہتے ہیں، اس کے پتے توڑے۔ ویسے یہ تین بھی بڑی عجیب چیز ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے قرآن میں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے تین کی اور زیتون کی۔ یاد رکھیں حضور نے فرمایا تین کھایا کرو، اس سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے، اور حضور نے فرمایا تین کھایا کرو اور اس کا استعمال کیا کرو تاکہ اس سے تمہارے چہرے پہ رونق آتی ہے، تمہارے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اور حضور کو انجیر کا جو اپنا چیز ہے، مطلب مسواک بھی آپ فرماتے تھے کبھی کبھی، اس کی لکڑی ہوتی ہونے سے۔ اور پھر بھی یہ بھی انجیر کی صفت ہے کہ ہر پھل ایک دفعہ، مثلا کھجور لگ گئی، پک گئی، ٹوٹ گئی، پھر نہیں لگے گی، اب پھر اگلے سال لگے گی، لیکن انجیر ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو پھر لگ جاتا ہے۔ اچھا، ساری دنیا کے میوے دیکھیں، مثلا بادام ہے، اس کے اندر سے کھاتے، اوپر والا حصہ تو نہیں کھاتے ہو نا، کسی کا اندر کھاتے ہیں، کسی کا باہر کھاتے ہیں، لیکن یہ
تین ہے جو اندر سے بھی باہر سے بھی ایک ہے، کھایا جاتا ہے، اس میں نفاق نہیں ہے کہ اندر سے کچھ ہو اور باہر سے کچھ ہو، یہ سارے کا سارا کھایا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کی شان ہے، اس کے پتے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال قرآن نے نام نہیں لیا، لیکن بہرحال وہ جنت۔ ایک دفعہ ایک روایت میں آتا ہے، کسی آدمی نے اہدا الی رسول اللہ سلطن، ایک ٹوکری جو تھی نا وہ انجیر کی بھری ہوئی ہدیہ بھیجی، تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں کہتا نا کہ یہ جنت کا پھل ہے تو کہہ رہے واقعی، کیونکہ اس کے اندر کوئی گٹھلی نہیں ہے، جنت کے پھل میں گٹھلیاں نہیں ہوں گی کہ پہلے گٹھلی نکالو پھر کھاؤ، میں بلا عجم ہے، بغیر گٹھلی کے، تو گویا کہ یہ بھی ایک جنت کا پھل ہے۔ تو اب جناب یہ ہوا کہ وَأَسَىٰ، اب آ گیا وَأَسَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، بھٹک گئے، غلطی ہو گئی، لیکن پھر جب راضی ہو گیا رب فرماتے ہیں ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، اللہ نے چن لیا، پھر ان کی توبہ بھی قبول کر لی اور ہدایت کے راستے پہ بھی بھیج دیا۔ جب راضی ہوتے ہیں سب کو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ دعا کریں اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائیں۔